نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. یہ دنیا اندھیر نگری ہی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کا کم کرے ہو جائے. ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات، ہمارا ہر ارادہ، ہمارا ہر خیال یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نظروں میں ہوتا ہے، اور ہمارے ارد گرد فرشتے چوکیداری کرتے ہیں، وہ پوری طرح ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں. زمین اور ہوائیں، فضائیں، بلکہ خود ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے اعمال کو، ہماری باتوں کو گویا ایک ویڈیو تیار کرتا ہے. تو ہر قسم کی دو قسم کے اعمال کرتے ہیں دنیا میں، یا اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں. برے اعمال کے نتائج فوری مرتب ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتے، اور اچھے عمل ہو یا برا عمل ہو، دونوں کی فوری نتائج، فوری حساب، فوری وہ جو اس کا عمل کا جو اثر ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جو اس کا اثر ظاہر بعد میں ہوتا ہے. کیونکہ ہمیشہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیشہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مرکبات پر ہوتے ہیں. کوئی عمل اچھا ہے، کوئی برا ہے، دونوں کا مجموعہ کیا نکلتا ہے. ایک چیز مسہل ہے، دست لانے والی ہے، ایک دوائی ایسی ہے. دوسری دوائی ایسی ہے کہ وہ قبض پیدا کرتی ہے. جب دونوں کو اکٹھا کھایا جائے تو اس کا اثر ایک اور قسم کا ہوگا. تو قیامت کے دن یا دنیا کے لحاظ سے جن اعمال کا نتیجہ نکلتا ہے تو بربادی کا یا عذاب کا، وہ مجموعی اعمال کے مطابق نکلتا ہے، مرکبات پر فیصلہ ہوتا ہے. ورنہ اثر ہر ایک عمل کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا اچھا ہو یا برا ہو. جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے تو اس کا اثر ہوگا اگر برا عمل ہے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو شخص من عمل صالحا، جو شخص نیک عمل کرے گا، جس نے نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا. نیک عمل، اچھا عمل وہ ہے جس کی ایمان کا ذکر تو خود آیا ہے، جس کا نیت بھی اچھی ہو، خود عمل بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، اس کا طریقہ بھی حق ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک، اور طریقہ بھی ٹھیک. مسجد بنانا ٹھیک ہے، نیت بھی آپ کی ٹھیک ہو کہ میں مسجد بناؤں اللہ کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ نے طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں ڈاکے کریں گے، لوگوں سے پیسے لوٹیں گے، اس سے کیا کریں گے، پھر مسجد بنائیں گے، کیونکہ ایک نیک کام ہے. طریقہ غلط ہو، نیت بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، اور
طریقہ بھی ٹھیک ہے. ہر نیک عمل میں یہ 3 چیزوں کا ٹھیک ہونا لازمی ہے. یعنی سنت کے مطابق ٹھیک طریقہ کون سا ہے؟ سنت کے مطابق، اس کی مخالف نہ ہو، اسے ٹکراتا نہ ہو، اس کے مقابل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسے عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی نیک عمل کے ساتھ گزارتا ہے، ایک عمل مراد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زندگی کا ایک گویا پوری زندگی کا ایک عمل ہے کہ پوری زندگی نیک عمل سے گزارے. وہ مومن من ذکر و انثی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو مومن، وہ مومن، وہ مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو یہ لکھے ہیں وہ لام بھی تاکید کی ہے، علماء جانتے ہیں لام تاکید کی ہے اور نون بھی تاکیدی ہے. نون تاکید کا ہے اور یہ دونوں تاکیدیں ضرور بضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے. احسن ما کانوا یعملون، ضرور بضرور ہم اچھی زندگی سے بسر کرائیں گے. اچھی زندگی وہ ہے جس کے اندر انسان کے اندر دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، تکلیف نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، خوف نہ ہو. یہ بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے. آج کل ہماری جس کی بیٹے نہیں ہیں وہ بیٹوں کے لیے پریشان ہے، جس کی بیٹے ہیں وہ بیٹوں سے پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے ساتھ پیسہ ہے وہ پیسے کی وجہ سے پریشان ہے. سنبھالنا کیسا ہوگا، حفاظت کیسی ہوگی، اور دل کی ایک بے چینی ہوتی ہے اس کو وہ دل بے چین ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جس کو تم کاروں میں دیکھتے ہو، ہیلی کاپٹر میں دیکھتے ہو کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ آپ کی طرح جو زندگی آپ یہاں یہ زمین پر بیٹھے ہیں اس کے لیے ترستے ہیں. آپ کے پٹھے پرانے کپڑے ہیں، اس کی پٹھے پرانے دل ہے. کتنا فرق ہے. اس کی دلوں کا سکون درہم برہم ہے. وہ نرم بیسوں پر لیٹ کر سونے کی گولیاں کھاتے ہیں، نشے کی گولیاں کھاتے ہیں، اور آپ پتھروں پر لیٹ کر دو آدمی کو ہلا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے. کتنا فرق ہے. سکون والی زندگی اور چیز ہوتی ہے، سکون دلوں میں ہوتا ہے، سکون دلوں میں ہوتا ہے. تو جو شخص حقیقی معنوں میں دیندار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایک سکون نصیب کرتا ہے، ایک حلوت نصیب، ایک حلاوت نصیب کرتا ہے. ایک دل کے اندر خوشی اس کو ہوتی ہے جس کا بیان آدمی زبان سے نہیں کر سکتا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بظاہر خوشی نظر نہیں آتی لیکن خوش ہوتا ہے دل اس سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، سخت گرمی کے موسم ہے، ظہر عصر کے وقت ہے، روزہ بھی رکھا ہے، پھر بھی وہ کرکٹ کرتے ہیں. کرکٹ میں جب آخری وقت ہوتے بڑا اس کے جذبہ ہوتا ہے. باپ بڑا پریشان ہے کہ بیٹو کتنی پریشانی ہوگی، پسینہ بہہ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، میرا بیٹا بڑا مشکل میں ہے. لیکن اگر اس کو باپ کہے کہ بھائی چھوڑ دے، کیا کرتے ہیں، تکلیف ہے، تو کیا کہے گا؟ چھوڑ دے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور مزہ کیا ہے؟ اوپر سے تو پسینہ بہہ رہا ہے، اوپر سے پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن وہ مزہ کیا ہے، دل کا مزہ ہے. لیکن وہ یہ دل کا تو یہ مادی چیزوں سے مزہ لینا ہے. جو روحانی مزہ ہوتا ہے وہ اس سے 1000 گنا نہیں بلکہ 1,00,000 گنا زیادہ ہوتا ہے.
مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کی چیزوں میں سے جو لذیذ ترین چیز ہے اس نے بہت سے کم لوگوں نے اس کو چکھ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو کس نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، اس کی جو خوشبو ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس پر تمام دنیا کی مزے قربان ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ پاک کی قرب و قرب کے کر و فر، اس کی شان و شوکت، اس کی مزوں کو دیکھ لیا تو دنیا کی مزے تم کو جیفا یعنی مردار نظر آئی۔ جس طرح آدمی گڑ کھا کر اس کے بعد اس کو دوسری کم میٹھی چیز کیا لگتا ہے؟ پھیکی لگتی ہے، تم کو مردار لگے گا، پھیکی نہیں بلکہ مردار لگے گا، وہ اتنی مزیدار ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص اچھے اعمال کریں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو مومن، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور اچھی زندگی اس پر گزروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرمائے، اور آخرت میں اس کے اعمال کا ہم اچھا بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے مقابل ایک اور زندگی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی کلام سے، قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کا جو بیان ہے، حدیث ہے، اس سے منہ موڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص میری نصیحت سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میری کتاب سے، میری رسول کی ارشادات سے منہ موڑے، میری دین سے منہ موڑے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی یقیناً اس کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ تنگ ہو جائے گی، دل تنگ ہوگا، مال ہوگا، بچے ہوں گے، لیکن وہ پریشان ہوگا۔ یہاں ایک ساتھی مسلمان ہو کر آیا تھا، اس کا نام عبدالسلام تھا، ڈنمارک کا تھا، تقریباً اس کے 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ، سن 82-83 کا واقعہ ہے۔ وہ آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں بچی بھی خودکشیاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے بلوغ کو نہیں پہنچے۔ میں کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے وہاں، مال ہے، دولت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کاریں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے ظاہری، لیکن دل اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مار دوں، اور ہمارے ہاں مارنے کی طریقے بتائے جاتے ہیں کہ تم کس طرح اچھی طرح اپنے آپ کو مار دو گے، ہم تو بچانے کی طریقے بتاتے ہیں کس طرح بچ جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کس طرح تم ایسی آسان موت سے مر جاؤ گے، تو باقاعدہ تم سے فیس لے گا، لکھا ہوا ہوگا، بعض لڑکے ہوتے ہیں بعضوں کو بتائیں گے کہ میں ایسی، وہاں باقاعدہ کھنڈے لگے ہوئے ہوں گے کہ وہاں آپ اس طرح کرے تو فوراً آپ مر جائیں گے، تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے تو مر گیا، وہاں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل تنگ ہے، تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ اب وہ کہے کہ یا رب العالمین، میرے دنیا میں ہماری آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارا دل اندھا تھا،
پوری کائنات کو دیکھتے تھے، اس میں رب کی طاقت کو نہیں دیکھتے تھے، رب کی قدرت کو نہیں دیکھتے تھے. تمہاری آنکھیں دیکھتی تھی لیکن سینے میں جو دل تھا وہ نہیں دیکھتا تھا. وہ جانور بن گیا تھا، جیسے جانور فصل کو دیکھتا ہے، فصل کے مالک کو نہیں دیکھتا. اس طرح تم نے زندگی گزاری کہ تمہارے دل پر دنیا کے پردے، مادی پردے، لوگوں کے سہارے، غیر اللہ کے سہارے تمہارے دل پر ارد گرد چھائے ہوئے تھے. یہ سہارا ہے، یہ سہارا ہے، یہ سہارا ہے. اس نے تمہارے دل کو اندھا کر دیا تھا. اور اسی وجہ سے تم نے کیا کیا؟ ہماری آیاتوں سے اعراض کیا، اس پر عمل نہیں کیا. اگر کیا وہ ریا کرانا تھا تو پھر بھی نہیں ہوا عمل. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تم نے میری آیاتوں کو بلا دیا، آج تم کو جہنم میں چھوڑا جائے گا. اللہ پاک معاف فرمائے. جب اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں بھول جاتا، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ چھوڑنا کیا ہے، میں اس کو بلا دیا گیا. یہ دو زندگی آپ کے سامنے ہے، دونوں زندگی کے انجام بھی تمہارے سامنے ہے. ایک زندگی نیک عمل والی زندگی ہے جس پر عمل کر کے دنیا بھی تمہاری بظاہر جیسی کیسی لگے، لیکن تمہاری زندگی پرامن اور سکون والی ہوگی. طیب، جس کو اللہ طیب کہے، وہ کتنی پاکیزہ ہوگی. میں آپ کو ایک مثال پیش کروں. میرا ایک دوست تھا، دوست نہیں، وہ مسلمان ہوا تھا، اس کا نام عمر تھا. جلال آباد کی معرکے میں شہید ہوا تھا. جلال آباد میں جب روس کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے، اس وقت جلال آباد کے بڑا معرکہ ہوا، اس میں وہ شہید ہوا تھا. وہ کربلا شریف آئے اور ایک بار مجھے کہنے لگا کہ میں سکینہ پا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال تھا کہ اب یہ تعبیر کیسے کرے گا. تعبیر میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں. اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری تھی. میں حیران رہ گیا کہ ایسی تعبیر شاید ایک عالم نہ کر سکے. اس نے جو تعبیر کی بہت بڑی اچھی تعبیر کی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز چکنی کی ہوتی ہیں، جو چیزیں قلبی کیفیات ہیں، اس کو زبان سے اس کی تعبیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آم کا مزہ کیسے، آپ مجھے بتاؤ. آپ نے کہا ہے ایک بچی کو آپ کا مزہ سکھانا چاہتے ہیں، آم کا مزہ سکھانا چاہتے ہیں، کیسے سکھاؤ گی؟ کوئی آپ سے تعبیر ہے؟ تھوڑی سی چینی ملاؤ، تھوڑی سی لیمبو ملاؤ، کیسے آم بن جائے گا؟ یہ تعبیر کچھ قریب ہوگا، لیکن تعبیر نہیں ہو سکے گی. تو یہ چیزیں چکنی کی ہیں. یہ چیز کیا ہے؟ چکنی کی ہے، نہ کہ یہ تعبیر اس کی آتی ہے زبان پر. تو سکینہ بھی انسان کے اندر ایک کیفیت ہے. کیفیات کو زبان سے نہیں بیان کیا جاتا، ورنہ کبھی کبھی تعبیر غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ قصہ مشہور ہے، ایک پی جانتے ہیں جو وہ اندھا ہوتا ہے، حافظ نہیں، ایک وہ جو نبینہ ہوتا ہے، مدرزاد، اس کو پی جی کہتے ہیں ہمارے. تو پی جی صاحب کو کسی شاگرد نے یا کسی آدمی نے اس کو کیر لایا کہ پی جی آج میں نے آپ کو کیر لایا ہے. اسے کیر دیکھا نہیں تھا کہ کیر کیا چیز ہے، نہ چکا تھا. اس نے کہا کیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیر سفید ہوتا ہے. ابھی تعبیر ہے، سفید تو ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سفید کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں سفید برف کی طرح ہوتا ہے. اسے برف بھی نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا برف کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بگل کی طرح ہوتا ہے. بگلا تو وہ جو پانی میں جو ہوتا ہے. اب اس نے کہا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس نے ہاتھ ایسا کیا. جب یوں کیا، اس نے کہا کہ یہ کیر میں نہیں کیا کہا تھا، یہ بہت چھیڑا کیر ہے.
یہ تعبیر کی غلطی تھی. کیا تھی؟ کھیر ٹھیک ہے، کھیر ٹھیک ہے، مزہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تعبیر غلط ہے. کبھی کبھی پرانے زمانے کی کئی صوفیابی کبھی جذب میں آ کر اس کی تعبیر غلط ہوتی ہے. کبھی کبھی بات وہ ٹھیک دیکھتا ہے لیکن بات کیا ہوتا ہے، وہ تعبیر غلط کرتا ہے. تو اس نے بھی ایک تعبیر کی، بڑی مجھے مزہ آیا. اس نے کہا کہ پہلی حالت جب میں کفر میں تھا، جب مسلمان نہیں تھا، اس وقت میں جوان تھا، کہ میری حالت ایسی تھی جس طرح ایک بالکل چھوٹا بچہ ہو، 1 سال کا، اور وہ 1 سال کا بچہ ہو لیکن ذہن اتنا ہو جس طرح پورا آدمی، عقل پورا ہے، باقی قوت، چلنا پھرنا، یہ سارا بچوں کی طرح ہو لیکن عقل پورا ہو. تو وہ یہاں سے لمڑی دیکھتا ہے، وہاں سے ڈرتا ہے، وہاں سے لک تک میدان میں پڑا ہے، اس سے ماں گم ہو گئی، کہیں چلی گئی ہے، میں سے گم ہو گیا ہوں، مجھ سے گم ہو گئی تھی. اب وہ میں شیر سے ڈرتا ہوں، پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، میری بری حالت ہے، اور اس اثنا میں مجھے اپنی ماں مل جائے، اس 1 سال بچے کو، وہ کتنا پرسکون ہوگا، کیا بڑا پرسکون ہوگا. اس نے کہا کہ پہلی حالت میں اس طرح تھی، اب میں ایسا محسوس کرتا ہوں گویا میں اللہ کی رحمت کی گود میں بیٹھا ہوں. اب ایسے لوگوں کی مزوں کا کیا حال ہوگا. یہ تو اسی تعبیر کی، اب اندر کی چیزیں وہ تو باہر نہیں آئی. بہرحال یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے سامنے ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، رب نصیب فرما دے. انسان کو چاہیے اس دنیا میں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ پورا تعلق جوڑے. اس کے لیے یہ محنتیں ہیں، اس کے لیے مجاہدے ہیں، اس کے لیے مشقتیں ہیں، اور اس کے لیے علم اس نے سیکھنا سکھانا ہے. اسی کے لیے یہ ذکر اذکار ہے، اسی کے لیے یہ باغ دور جو ہمارے ساتھی ضرورت کرتے ہیں. سارے اس باغ دور کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے کہ ہمارے دل بن جائیں اور ہمارے تزکیہ ہو جائے، اصلاح ہو جائے. اللہ رب العالمین ہماری سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے کسی حفاظت فرمائے. نہ سنا اگر جلدی ہو تو پھر نہیں سنائیں گے. اللہ کے لیے دے میرا پیغام نبی کو، اے باد صبا دے میرا سلام نبی کو، سلام نبی کو. اللہ کے لیے دے میرا پیغام نبی کو، اے باد صبا دے میرا سلام نبی کو، سلام نبی کو. کعبہ میں بتنگ
سلام نبی کو توحید کا گلشن حسن تو بالا بن گیا توحید کا گلشن حسن تو بالا بن گیا کفر کے اندھیرے اجالا بن گیا سب کفر کے اندھیرے اجالا بن گیا دار اللہ دل دیا انعام نبی کو عباد سباد میرا سلام نبی کو سلام نبی کو حسین سے حسین امام انبیاء حسین سے حسین امام انبیاء دار مرسلین امام انبیاء دار مرسلین امام انبیاء راجع نصیب و اکرام نبی کو عباد سباد میرا سلام نبی کو سلام نبی کو اللہ کے لیے دے میرا پیغام نبی کو عباد سباد میرا سلام نبی کو سلام نبی کو محشر کا انتظار کروں گا میں پر نواز محشر کا انتظار کروں گا میں پر نواز اس روز بھی دیدار کروں گا میں پر نواز اس روز بھی دیدار کروں گا میں پر نواز تاج ہر بشر ہوگا غلام نبی کو عباد سباد میرا سلام نبی کو سلام نبی کو اللہ کے لیے دے میرا پیغام نبی کو عباد سباد میرا سلام نبی کو سلام نبی کو سلام نبی کو چائے وغیرہ کی طبیعت ہوتی ہے کس وقت آپ کب جانا ہوگا آپ ابھی ارادہ ہے جانے کا اصل میں جلدی بھی ہے جماعت بھی ایسے ہے کہ آنا کیونکہ آپ کو اصل میں وہ جماعت میں جو ساتھی ہے پشاور سارے نئے دور نئے ہے نا؟ جی جی اور آج ہمارے ٹکٹ بھی ہم نے لیے ہوئے ہیں روانگی نن بجو کرتے مجھے تو وقت آئے آپ وقت راضی کرنا ہاں نن بجو انشاءاللہ نو تمغه خو سار وختي پښمنه و دانیت کړي وو تاجد پټي باندې موږ بتا خپل راشو هغه څه بندوبست نه جوړېږي ترتیب کاش سے غلی ہو څنګه خوند وکړو بس بولتے ہیں کاش آپ لوگ آ جاتے ہیں مزہ آ جاتا کوئی بندوبست نہیں بن رہی بہت کی ترتیب نہیں آپ دور تھے نا تو اس لیے گاڑی کی ترتیب ایک مہینے سے ہم اسی سوچ فکر میں تھے کہ آپ سے ملاقات ہو جائے پھر یہ ہمارے